بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کرتا نہیں اپنے بندوں کو مایوس، تم اپنے دل کو مطمئن رکھو، وہ تمہیں اپنی چاہت سے نوازنا چاہ رہا ہے۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی مصلحت اور تمہارے لیے بہتری ہے۔ دور جا کر بھی آپ پر ہی رکے گی ہر وہ چیز جو آپ کے لیے لکھ دی گئی ہے۔ وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں۔ بس تم اپنے پیارے اللہ پر کامل یقین رکھو، اور عنقریب تمہاری دعاؤں کے صلے ہیں، اور عنقریب ناممکن سے ممکن کے معجزے ہیں۔ کیا پتہ اللہ نے تمہاری من پسند چیز صرف آزمائش کے لیے تم سے دور کی ہو، اور اس انتظار کے بعد تمہارا مانگا ہوا ہی تمہارے نصیب کا حصہ ہو۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے ایسے رنگ عطا کرے گا کہ تمہارے صبر میں گرے ہر آنسو کا حق ادا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تمہارا بے چین ہو جانا بے وجہ نہیں ہے، اللہ تمہیں جلد ہر وہ خوشی نصیب کرے گا جس کے انتظار میں تم جائے نماز پر آنسو بہاتے ہو۔ کچھ دعائیں وقت ضرور لیتی ہے قبولیت میں، مگر امید نہ ہارو، وہ اپنے وقت سے بڑا اجر لے کر آتی ہے۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کے بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ کسی کی آنکھ تمہاری وجہ سے کبھی نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا قرض چکانا ہوگا۔ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے وسیلہ بنا ہی دیتا ہے۔ کچھ کہانیاں آنسوؤں سے شروع ہوتی ہے، لیکن صبر کی طاقت سے اور بھروسے کی خوبصورتی سے ان کا اختتام خوشگوار ہوتا ہے۔ مایوس مت ہونا، وہ اللہ تمہارے ہر اداس لمحے کو سکون میں بدلنے پر قادر ہے۔ ہر انسان دوسرے انسان کے بنائے گئے ذہنی سانچے میں ڈھل ہی نہیں سکتا۔ طبیعتوں کا اختلاف فطری امر ہے، البتہ برداشت اور احترام انسانی اختیار ہے۔ وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں۔ بس تم اپنے پیارے اللہ پر کامل یقین رکھو۔ اگر کم عمر میں ہی تمہیں بہت پریشانیاں مل رہی ہے تو سمجھ لینا کہ اللہ پاک تمہیں بے حد نوازنے والا ہے۔ کچھ راتیں اس لیے بھی نیند سے خالی ہوتی ہیں کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے باتیں کرے۔ جو مل رہا ہے تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے، لیکن دینے والا تو خوب جانتا ہے۔ نماز، قرآن اور درود شریف پڑھا کرو، زندگی پریشانیوں، مصیبتوں اور مشکلات سے پاک ہو جائے گی۔ اپنے کچھ لمحوں کے عروج پر غرور نہ کرنا، کیونکہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ سب کا وہی مطلب ہوتا ہے، لیکن کہتے سب یہی ہیں کہ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ سکون چاہتے ہو تو مکانوں پہ نہیں انسانوں پر خرچہ کرو۔ سر جھکانے کی خوبصورتی بھی کمال کی ہوتی ہے، سجدہ زمین پر کرو تو دعائیں آسمان تک جاتی ہے۔ کتنے احسان ہے خدا کے ہم پر، کبھی پڑھ کر سورہ رحمان دیکھنا۔ اے اللہ، آپ میری امید نہیں بلکہ میرا یقین ہوں۔ مانگو صرف اسی سے جو دیتا ہے خوشی سے اور کہتا نہیں کسی سے۔ بہت سوچ سمجھ کر اپنوں سے روٹھا کرو، آج کل منانے کا رواج ختم ہو گیا ہے۔ اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے۔
زندگی کو بدلنے میں وقت نہیں لگتا، وقت کو بدلنے میں زندگی لگ جاتی ہے۔ ہر شخص اپنے ایمان کا پہلا گواہ خود ہے، اس کا دل کتنا میلا ہے، کتنا پارسا ہے، وہ خود بہتر جانتا ہے۔ صرف رب کی ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پر یہ نہیں پوچھتی کہ غلطی کیوں کی تھی۔ امید مت چھوڑنا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ شخص بن کر نہیں، شخصیت بن کے رہو۔ شخص تو خاک ہو جاتے ہیں، شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ لوگوں کی اصلیت سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، زیادہ وہ ان چیزوں سے بیمار ہوتا ہے جو اندر ہی اندر اسے کھا رہی ہوتی ہے۔ اللہ رزق کھول دے تو دسترخوان لمبا کر دو، دیواریں نہیں۔ محبت اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنی نفرت اور غصے کو کنٹرول کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ دونوں جیتی بازی پلٹ سکتے ہیں۔ جب انسان محدود خواہشوں اور ضرورتوں کا پابند ہوتا ہے تو اسے زیادہ جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ محبتوں میں بدگمانی نہیں ہونی چاہیے، محبت کی ہے تو اعتبار کرنا سیکھو۔